الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وآل بيتك وأزواجك يا سيدي يا حبيب الله میزبان محترم جناب صوفی محمد گلباز احمد قادری اور ان کے برادران اور جمیع خوشبخت منتظمین جنہوں نے ایصال ثواب کی اس پاکیزہ دعائیہ تقریب کو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کے ساتھ منسوب کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس بابرکت مجلس میں موجود جمیع مقتدر ادب کے لائق حضرات علماء اہل سنت، مہمانان گرامی، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، پونے 1 بجے تک میری گفتگو ہوگی اور اس کے بعد ہم دعا کریں گے تاکہ نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی آسانی ہو اور پڑھانے والوں کے لیے۔ کہ وقت مختصر ہی رہ گیا ہے، اس میں ایک آدھ بات ہی میں آپ کی خدمت پیش کروں گا تاکہ مجھے یہ حسرت نہ ہو کہ بات پوری نہیں ہوئی اور آپ کو یہ پریشانی نہ ہو کہ بات پوری پہنچی۔ قرآن مجید کی مجموعی طور پر 35 آیات جو براہ راست بلا واسطہ ڈائریکٹ کھلے واضح لفظوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی تعریف بیان کرتی ہے۔ بالواسطہ انڈائریکٹ اشاروں کنایوں میں تو مزید درجنوں آیات قرآن مجید میں موجود ہیں، لیکن 35 آیات پاک قرآن کی وہ ہیں جو واضح لفظوں میں، واضح لفظ یہ ہے کہ میرا نام آپ نہیں جانتے، کام جانتے، اور مجھے آپ مولوی صاحب کہہ کے آواز دیتے ہیں اور میں مخاطب ہو جاتا ہوں، یہ واضح لفظ ہے، اس میں کوئی اشباہ نہیں، اس میں کوئی پریشانی نہیں، کوئی سمجھنے والے کو، کہنے والے کو کوئی دقت نہیں۔ ان میں سے ایک آیت اور ایک رکوع ہے پورا تقریباً، اس کے ابتدائی چند کلمات میں نے عرض کیے ہیں۔ میرا مالک جل جلالہ فرماتا ہے کہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، حضور کی معیت حاصل ہونا یہ سب صحابہ کا نصیب ہے۔ اشداء علی الکفار، جتنے اصحاب رسالت مآب علیہ السلام ہیں وہ سارے صحابی سارے کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ کافروں اور مومنوں دونوں کا خالق اللہ ہے نا، اور بندے سے 70 گنا ماں کے مقابلے میں زیادہ پیار کرنے کا دعویدار بھی اللہ ہے۔ ہمیں روٹی دے کے تھوڑا سا کھینچ بھی لیتا ہے، لیکن کافروں کو مسلسل دیتا ہے۔
ہمارے لیے امتحان اور آزمائش بھی ہیں، لیکن کافر کے لیے کوئی امتحان اور آزمائش نہیں۔ تو یہ رب کو انسان ہونے کے ناطے کافروں کے حقوق کی پہرے داری کرنی چاہیے تھی، خالق ہونے کے ناطے، مالک ہونے کے ناطے جو چیز آپ کے سامنے رکھی جائے اور پڑھا لکھا کہتا ہے مولوی انتہا پسند ہے، مولوی شدت پسند ہے، مولوی بے بہرا ہے، اس کی تعلیم تھوڑی ہے، اس کی اسٹڈی مختصر ہے، یہ براڈ مائنڈڈ نہیں ہے۔ میں ذرا تھوڑا جائے جڑوں پہن لگا، خالق مومنوں کافروں کا ایک ہی ہے، رازق بھی ایک ہی ہے، مالک بھی ایک ہی ہے، اور میرا مالک شان بیان کر رہا ہے پاک نبی کے ساتھ، تعریف فرما رہا ہے، ان کی خوبی بیان کر رہا ہے، اور خوبی بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ میرے نبی کا کوئی ایک صحابی کسی ایک کافر کے لیے بھی نرم نہیں۔ کدھر گئے انگریزی میں منہ ٹیڑھا کر کے کہلانے والے تیرے ہیومن رائٹس؟ کہاں گئی انسانیت جو پڑھا لکھا جوان مجھے سمجھانا چاہ رہا ہے؟ کہاں گیا ورلڈ گلوبل کا سلوگن جو مجھے سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اشداء علی الکفار، اشداء بھی اس میں جمع ہے، ہر صحابی شدید، سارے صحابہ اشد، اور اشد ہی نہیں اشداء، کافر پہ نہیں، علی الکفار، شرق غرب شمال جنوب جہاں جہاں یہ پہنچیں گے، ایک ہو دو ہو سو ہو ہزاروں ہو، انہوں نے کافروں پر سختی ہی کرنی ہے۔ یہ بھی داری بیان ہو رہی ہے۔ آگے رحماء بینہم، علیم بذات صدور، دلوں کا حال جاننے والا رب۔ میری آنکھ کھلی، سنو، میری نیت کیا تھی رب کو پتا ہے، میں گھر سے نکلا ارادہ کیا تھا رب کو پتا ہے، لفظ جو ادا کر رہا ہوں نیت کیا ہے رب کو پتا ہے، مرتے دم تک کب تک میری نیت ٹھیک رہے گی، کہاں کب خراب ہو جائے گی رب کو پتا ہے، اور نیتوں کا حال جاننے والا گواہی دے رہا ہے۔ رحماء بینہم، سارے صحابہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں۔ میری شعوری ڈکشنری میں اور کوئی مثال آ نہیں رہی، میں ایک عام سی بات کہنا چاہ رہا ہوں، جسے پسند نہ آئے وہ مجھے واپس کر دیجئے گا، مجبوری ہے میری۔ میں جب دنیا میں آیا میری اماں نے مجھے اپنا بیٹا کہا، میرے ابا نے مجھے اپنا بیٹا کہا، میرے دادا نے مجھے بتایا تم میرے پوتے ہو، میرے بیٹے کے بیٹے ہو، میرے نانا نے کہا تم میرے نواسے ہو، میری بیٹی کے بیٹے ہو۔ حلالیوں میں زندہ رہ کر حلالیوں میں موت پانے کے لیے ان خبروں پر یقین کرنا میرے لیے ضروری ہے۔ تو سمجھ سبحان اللہ چھوڑو، سبحان اللہ کرنا پولیس نہیں پکڑ لی۔ توجہ کرو ذرا، میں پھر بات دہراؤں گا۔ میری اماں نے مجھے خبر دی، میرے والد نے مجھے بتایا کہ تم ہمارے بچے ہو، دادا نے کہا تم میرے پوتے ہو، میرے بیٹے کی اولاد ہو، نانا نے کہا تم میرے نواسے ہو، میری بیٹی کے بیٹے ہو۔ حلالیوں میں رہ کر حلالی ٹریک پر موت پانے کے لیے مجھے ان خبروں پر یقین رکھنا ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی کسی دشمن کے ہاتھوں چڑھ کے میں ڈی این اے ٹیسٹ کے پروسیس میں جا کر کہیں پریشان ہو سکتا ہوں، اس لیے کہ یہ ساری باتیں اطلاعی ضرور ہیں لیکن قطعی نہیں ہیں، اور ارحم الراحمین کی خبر قطعی ہے، کامل ہے، مکمل ہے۔
اکمل ہے، سچی ہے، کھری ہے، اس لیے کہ وہ ابتدا کو بھی جانتا ہے، انتہا کو بھی جانتا ہے، اور وہ مالک خبر دے رہا ہے رحماء بینہم۔ میرے پاس 32، 33، 25، 26 جلدوں والی کوئی ایسی کتاب نہیں جو اللہ کے فرمان سے ٹکرا رہی ہو، جو رب کے فیصلے پر مجھے بھک بھک کرنے کی ہمت دلائے، جو اللہ کے فیصلے کے بعد پھر مجھے تحقیق کے نام پر تذلیل کا راستہ دکھائے۔ میرا پیارا پروردگار سچا رب جو کسی کا محتاج نہیں، جو کسی کا حاجت مند نہیں، وہ اگر کسی کی تعریف کرتا ہے تو اس بنیاد پر نہیں کہ شاید ضرورت پڑے کہیں مشکل میں کام آئے، اس کو مشکل پڑتی ہی نہیں، وہ خود مشکل حل کرنے والا ہے، وہ بے نیاز ہے، صمد ہے، وہ غنی عن العالمین ہے، اور وہ گواہی دے رہا ہے کہ رحماء بینہم۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے تمام صحابہ بینہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم دل ہیں، پیار کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں۔ اب بشری دماغ ہے نا، اس میں سوال آ سکتا ہے، میں اس سوال کو نہیں چھیڑنا چاہ رہا، میں جواب دینا چاہ رہا ہوں۔ باپ بیٹے میں پھٹا ہوتا ہے یا نہیں؟ حلالی بیٹے کو باپ کے ساتھ پھٹا ڈال کے دکھ ہوتا ہے کہ تکلیف ہوتی ہے خوشی، اور باپ بیٹے کو آگ کر کے گھر سے نکال کے رات کو سکون سے سوتا ہے یا بے چین؟ تو یہ جو حلالی بیٹے کو باپ کے ساتھ ناراضگی منہ لے کر کے پریشانی ہوتی ہے، یہ اصلاً اس کے حلالی ہونے کی دلیل نہیں۔ خوش ہو کے بولو سبحان اللہ۔ اور یہ جو ابا غصے میں بیٹے کو آگ کر کے گھر کا تالا لگا کے کنڈی لگا کے دفع ہو جا واپس نہ آویں، پھر رات کو سوتا نہیں، یہ محبت کی دلیل ہے یا نفرت کی؟ اور جڑیا جے پیو پتر تھوڑا جا اختلاف ہو جائے تے آپت ایک دوسرے سے طرفنے اور تے پیار دی نشانی ہے۔ تو کیڑے تماشے لے کے بہ گیا ہے؟ توجہ میری جان، رحماء بینہم، تمام صحابہ علیہم الرضوان ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، شفقت کرنے والے، عزت کرنے والے، صحابہ میں ایک دوسرے کا مقام جو کملی والے نے دیا تھا اسے مان لینے والے، اسے جان لینے والے، اسے تسلیم کرنے والے، اس کا اظہار کرنے والے، اس کا اقرار کرنے والے۔ خوش ہو کے بولو سبحان اللہ۔ جناب صدیق اکبر کی خلافت، فاروق اعظم کی خلافت، عثمان غنی کی خلافت، علیہم الرضوان، تینوں خلیفوں کے خلافت کے وقت میں کم از کم ہاتھ کھینچ لینا چاہیے تھا میرے پاک علی کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیوں؟ استحقاق بنتا ہے جناب کا۔ رسول اللہ نے اپنی زبان پاک سے اپنا بھائی فرمایا ہے، کملی والے آقا نے ان کے اپنی زبان سے اپنا گوشت، اپنا خون، اپنی جان قرار دیا ہے۔ پھر اہل بیت پاک کی جو پاکیزہ جماعت ہے اس کے یہ ہیڈ ہے، یہ اس کے چیئرمین ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانے جگر ہیں جن کا تعلق ثابت کرنے کے لیے رسول اللہ نے فرمایا میں ہجرت پہ جا رہا ہوں، ابو بکر کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں تاکہ یاری بحال رہے۔ چونکہ اتنے لمبے سفر میں اکیلا ہوں گا، یار ساتھ نہیں ہوگا تو یاری پہ حرف آئے گا، لہذا یاری کو کھلا ثابت کرنا ہے، یاری کو ثابت کرنا ہے، یاری کو ثابت کرنا ہے اور یار کو ساتھ لینا ہے۔ اور آپ کو چونکہ میں اپنی جان کہہ چکا، اس لیے آج کافر نبی کی جان لینے آئیں گے، اور کافروں کو بھی دھوکہ دینا یہ ہماری شان کے خلاف ہے۔ ہم اپنی جان بستر پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔
یہ ہے سنی کا زمین، یہ ہے سنی کا ظرف، یہ ہے سنی کا کلیجہ۔ 500 روپیے پیچھے ایمان بیچن دی کڑی تو کہ جناب کیا بات، یہ جہاں ہونے تھے آیا، جہاں میری جیب بھی نہیں آیا، میں اس تو پہلے جناب ہے سارے ٹیپ ہوں لے کے تمہیں اپنی نیت جانے ایک گل میں جو نہیں سمجھ آئی سکی تو پھر اہم ہے جناب چپڑا ایمان نے ہم در سے آدھے یونیورسٹی ہے، اتنی گل تو سمجھ آنی چاہیے۔ توجہ کہا محفل تو صدیق اکبر دی ہے، لیکن او صدیق اکبر جنہی بیعت جناب علی کر بیٹھا ہے، میں پیارے علی نے اس کو نو الگ کی میں کرا جنہیں بارک جناب فرما دا روح آما ہو گئی نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ میں اپنے ماں باپ کی اولاد ہونے کے لیے اماں ابا کی گواہی پہ کھڑا ہوں مرتے دم تک، تو میں نبی پاک کے صحابہ کا احترام کرنے کے لیے رب کی گواہی پہ کیوں نہیں کھڑا ہو سکتا؟ نہیں میں کتابہ منگوائی ہیں، ایک 32 جلدی، ایک 46 جلدی، بندے دا پترہ قرآن کہا رہی او کٹ۔ میرے پاک علی کو کوئی اعتراض نہیں، جناب صدیق اکبر کی بیعت فرماتے، فاروق اعظم کی بیعت فرماتے، حیدر کرار کی بیعت فرماتے، عثمان پاک کی بیعت فرماتے، خوش ہو کے بولو سبحان اللہ۔ وہ جن کی اقتداء میں پیر علی جیسے نمازی ہو، خوش ہو کے بولیے، وہ جن کی اقتداء میں پیر علی جیسے نمازی ہو، ایک ایسے رہنمائے دین کو صدیق کہتے ہیں۔ سارے صحابہ کملی والے کے سنگ سنگ، سارے صحابہ سارے کافروں پہ سخت، اور اگر صحابہ والا ایمان کسی کے سینے میں موجود ہے تو ایمان چونکہ دور کے ساتھ تو نہیں بدلتا، ایمان تو جناب ابو بکر کے کلمہ پڑھنے سے لے کے قیامت تک ایک ہی ہے، ہاں کم ہے زیادہ ہے یہ الگ بات ہے، ہر بندے کا اپنا نصیب ہے، اپنی طلب ہے، اپنی کوشش ہے، اپنی محنت ہے، لیکن ایمان تو وہی ہے، نہ اس کی شرائط بدلی، نہ اس کی بنیادیں بدلی، نہ اس کے تقاضے بدلے، نہ اس کی ڈیمانڈ بدلی، ایمان ایک ہی جذبے کا نام ہے۔ آج بھی اگر میرا تیرا کلیجہ کسی کافر کو دیکھ کر کے اداس ہو جائے تو مبارکباد ہے اس کے گزرے دور میں آپ کے کلیجے میں وہ جذبے موجود ہیں جو پہلی مومنوں کی جماعت کے اللہ نے عطا فرمائے تھے۔ تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اے مخاطب قرآن، اے مخاطب رب العالمین، تو ان میں سے جب بھی کسی کو دیکھے گا، صحابہ پاک کی بات ہو رہی ہے، کیا کرتے دیکھے گا؟ رکوع کرتے، سجدہ کرتے۔ اب یہاں رکوع اور سجدے سے مراد نماز کا رکوع اور سجدہ تو ہے ہی ہے، لیکن صوفیاء نے مجھے یہ بتایا کہ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ یہ حالی رکوع میں میرے سامنے نہیں جھک رہے، یہ بڑی بڑی مشکلوں بھی میرے سامنے ہی بچے رہتے ہیں۔ اور چاہتے کیا ہیں جب تک وہ فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی چاہتے ہیں، یہ بھی سارے صحابہ کی خوبی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ان 4 خوبیوں میں 4 یاروں کو ایک انفرادی حیثیت عطا فرمائی۔ سنگ کملی والے کے ساتھ صدیق اکبر کا، سختی کافروں پر فاروق اعظم کی، محبت اور خرچے اہل ایمان پر اور دکھ دردوں کو بانٹنا اہل ایمان کے عثمان پاک پر، اور بندگی اور عبادت اور ریاضت اور مجاہدہ مولا علی پر۔ اب سنگت کی بات سنو، میں اسی پہ بات مکمل کرنا چاہ رہا ہوں۔ شیخ محی الدین ابن عربی علیہ رحمت نے فرمایا کہ معیت سنگت کی 2 حالتیں ہیں، ایک ظاہری ایک باطنی۔ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر مومن اگر ہوئے ہیں تو ظاہری قربت تو رسول اللہ سے ہماری نہیں، ہمیں صحبت ملی ہے، ہم نے ان کی زیارت کی،
اچھا آپ بھی آج بھی اگر ہم قربت کا دعویٰ کریں گے، ہم دعویٰ کریں گے رسول اللہ ہمارے قریب ہے، وہ ان کے شان ہے. ہم میں سے کس کی حیثیت کیا ہے یہ الگ الگ ایک ایک کر کے چیک کرنا پڑے گا، ایک ایک کی حالت دیکھنا پڑے گی. تو اس وقت حضور تو اپنے جسم مبارک سمیت عالم برزخ میں اور ان کے غلام عالم دنیا میں ایک جہان کا فرق ہے، مکان کا فرق ہوتا. تو ہم سیٹلائٹ سسٹم کی تواضع کرتے، منت کرتے کوئی ساڑھا رابطہ کرا دے، ہم کوئی موبائل کی دنیا کو دیکھتے، ہم کوئی ٹیلی کمیونیکیشن سے فائدہ اٹھاتے. نہیں بھائی، جہاں کا فاصلہ ہے. عالم دنیا کی بات عالم برزخ میں نہیں جاتی، عالم برزخ والا عالم دنیا سے ملاقات نہیں کر سکتا. تو پھر معیت نبی کی اگر حاصل ہے تب کلمہ پچ بھی گیا ہے، لگ بھی گیا ہے، قبول بھی ہو گیا ہے. تو پھر میت کون سی ہوگی؟ ایک میت ہے ظاہری، ایک ہے سنگت باطنی. ظاہری طور پر اس وقت اس چھت کے اوپر ان پردوں کے اندر میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ میرے ساتھ ہیں. اب باطنی طور پہ کون مدینے پہنچ گیا؟ جسم یہاں ہے، روح مدینے چلی گئی. باہر کی آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہیں اور اندر کی آنکھیں مدینہ طیبہ کا دیدار کر رہی ہیں. کون اس وقت بارگاہ صدیق میں کھڑا ہے؟ کون اس وقت امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہے؟ کس وقت اس کو اس وقت کہاں کا خیال نصیب ہے؟ یہ ہے باطنی میت. اور میرا رب گارنٹی دے رہا ہے، چونکہ میں رب ہوں، جانتا ہوں کہ میرے محبوب کی ذمہ داریاں کیا ہیں. ان ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ ہے کہ خطبہ ہوگا حیات پاک کا آخری، ہوگا بڑا تفصیلی، ہوگا میدان عرفات میں، ہوگا کم از کم 1.25 لاکھ صحابہ کی موجودگی میں، اور محبوب کائنات حکم دیں گے میری مرضی کے مطابق مشرق مغرب شمال جنوب پھیل جاؤ. میں فیس لے کے توڑے بچے دا نکاح پڑھاواں تے توڑیاں رکھاں خون چنگا ہوئے ساری زندگی میرے شکر گزار رہندے. تساں میرے بچے دا نکاح پڑھایا، ٹائم کڈیا سی. مجھے یاد ہے 13 صحابہ پاک علیہ الرضوان کی قبور کی زیارت میں سرکار کی نعت کا صدقہ اس ملک میں کر چکا. کشمیر کی اونچی پہاڑیوں سے لے کے بلوچستان کے پہاڑوں سے لے کر ڈیرہ اسماعیل کے جناب والا وادیوں سے لے کر پنجاب کی مختلف بستیوں سے لے کر. سوال یہ ہے کہ یہ صحابہ کتنے دور سے کہاں پہنچے؟ 7 صحابہ پشاور کے علاقے میں ایک جگہ دفن ہیں. 7 صحابہ. تو سنم بھی اپنا شوق ہے، اساں بھی کوئی اپنا شوق ہے، گل تے شوق دیا نہ سونے. 7 صحابہ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے میں دفنے، یوں ترتیب کے ساتھ آدھے کلومیٹر کے فاصلے پر. 5 صحابہ افغانستان کی ایک چوٹی پہ دفنے. کتھے میدان عرفات، کتھے بلوچستان، کتھے پڑھنے والا پاکستان، کتھے ڈیرہ اسماعیل خان، کتھے کشمیر دیا پہاڑیاں، کتھے جناب والا پنجاب کے میدان. کس طرح چلے ہوں گے؟ میرا وجدان یہ کہتا ہے اور مجھے اس پر پوری تسلی حاصل ہے کہ رات کے اندھیرے میں صحابہ کرامت سے گزرے، دن کی اجالے میں صحابہ ویرانے میں کرامت سے گزرے، اور جہاں آبادی ہوئی وہاں رسول اللہ کی سنت کے مطابق چلتے رہے اور دین سناتے رہے. ورنہ پریکٹیکلی ایک بشر مازدے بس دی گل نہیں ہے. عرفات جو نکلے تھے ڈیرہ اسماعیل خان آ جائے تو جدو آیا نال بیوی بچے لے کے آیا، پیسے بن کے کیا آیا، کاروبار دا کو متبادل سوچ کے آیا. اتنے سچے تھے، اتنے کھرے تھے، اتنے مخلص، جنہ دی رب قدر بیان فرمائے تھے رسول اللہ جنہ تے فخر کرن. ہم ان کا نام لینے سے پہلے کہ جی تحقیق کرنے دو قابل ہے کہ نہیں. میں تیرے تھے نا تحقیق کرنا، تھوڑا جا خون دے دے، اگلا خرچہ میرا. تھوڑا جا سرنج خون دے دے، اگلا سارا خرچہ میرا. پتر لگنا ہے تو میرا. ہن سمجھ آ جاندی ہے میں پیو بنایا یہ تیرے نال ملدا ہے کہ نہیں. شرم کرو کوئی. بارشیں ہم سے ناراض ہو گئی، رزق ہم سے ناراض ہو گیا، خیر ہم سے عہدے ہو گئی، امن سکون ہمارے ماحول سے چلا گیا.
گھر میں برکت ہماری ختم ہو گئی، بچے ہمارے نافرمان ہو گئے، بہن بھائی ہمارے بے وفا ہو گئے، اور رب کب سمجھائے گا اور کس طرح سمجھائے گا؟ سنگت کی دو قسمیں ہیں، ایک ظاہری ایک باطنی۔ ظاہری ہے کہ آپ اس ماحول میں میرے پاس بیٹھے ہیں، میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں، اب باطنی طور پہ کون کہاں پہنچ کے مڑایا، تیرا میرا باطن اتنا سپیڈی ہوئے، گناہگار لوگ ہم، آٹھے لوگ ہم، نماز بھی پوری نہ پڑھ سکتے، تے قدر شب قدر تے 2 نفل پڑھ لئیے تے سارے محلے کی جب تک 10 آنا، نفلی روزہ رکھ کے جب تک فوٹو نہ لواما، ہیں جی جب تک بکرا قربانی نہ یا جانور فیس بک تے چڑھا کے ساری دنیا کی 10 نہ دیا، تو جی تیری میری باطنی اپروچ اتنی سپیڈی ہے، ایتھے بیٹھے مدینے ہوئے کتنی بار، تو پھر رب دے ولی دی روحانی اپروچ کتنی زبردست ہو رہی ہے، ذرا غور پہ کرے آگا، مٹھا مٹھا ہپ ہپ کوڑا کوڑا تو اب سنگت کی دو حالتیں، ایک ظاہری ایک باطنی، اور شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ اگر صحابہ کے لیے ضروری ہوتا کہ سنگت کا تقاضا چونکہ رب کی خبر ہے والذین معہ پورا کرو، تو پھر 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کے قریب مرد صحابہ نے ساری حیات مدینہ طیبہ میں گزارنی ضروری ہوتی، وہیں وفات پانی ضروری ہوتی، لیکن اگر سارے صحابہ مدینہ طیبہ میں رہ جاتے تو پھر یہ خدا کی کائنات کے مشرق مغرب شمال جنوب میں شمع توحید کون جلاتا؟ اب یہاں صورتحال کیا بنے گی کہ میرے نبی کا ہر صحابی دلی طور پر رسول اللہ کا ہے، یہ مقامی طور پہ مسافاتی طور پر سفر کے حوالے سے، جہت کے حوالے سے، رخ کے حوالے سے، زمینی مسافت کے حوالے سے، جہانوں کے حوالے سے، دور ہوں یا قریب ہوں گے کملی والے کے ساتھ ہوں گے کملی والے کے ساتھ ساتھ۔ رسول اللہ کی سنگت کا یہ اعزاز ہے کہ اللہ نے تمام صحابہ کے لیے، چاہے کسی کی صحابیت کی عمر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح 23 برس ہے، یا کسی کی صحابیت کی عمر 23 دن ہے، یا کسی کی صحابیت کی عمر 23 گھنٹے ہے، یا کسی کی صحابیت کی عمر 23 سانسیں ہیں، اس لیے کہ صحابی ہونے کے لیے 2 سانس چاہیے خوشبخت، ایک وہ سانس جس میں دل کملی والے کی طرف بڑھا، دوسری وہ سانس جس میں رسول اللہ کو کلمہ پڑھ لیا، اور تیسری وہ سانس جس میں موت آ گئی۔ اور ان تمام صحابہ کے لیے میرے رب نے جنت کا اعلان فرمایا اور اپنی رضا کا اعلان فرمایا۔ میں انشائیہ طور پر کسی بھی کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ سکتا ہوں، کہتا نہیں ہوں، ویسے یہ میری عادت ہے، اس لیے کچھ لوگ مجھ پہ اعتراض بھی کرتے ہیں، شاید کٹ پڑے ایس وقت نہیں کہتا، لیکن خبریہ طور پر میں رضی اللہ عنہ صرف صحابی کے لیے کہہ سکتا ہوں جس کے لیے خبر میرے خبیر جل جلالہ نے نہیں ہے۔ دعا میری ہے کہ آپ سے بھی اللہ راضی ہو، مجھ سے بھی اللہ راضی ہو، لیکن یہ دعا ہے، یہ طلب ہے، یہ انشاء ہے، یہ خبر نہیں۔ خبر صرف صحابہ کے لیے آئی ہے، ان سے راضی ہو چکا، ہوگا نہیں تقریبے کہ نہ ہو چکا، اور یہ رب سے راضی ہو چکے، اور وہ سنگت اللہ نے ایسی عطا فرمائی کہ اب بھی سنگ سنگ ہی، اب بھی سنگ سنگ ہی، اب بھی سنگ سنگ ہی، اب بھی قیامت تک میرے پاک نبی کے سنگ رہیں گے صدیق اکبر، اور صدیق اکبر رسول اللہ کے درمیان ایک دیوار، پھر اس دیوار کے پار صدیق اکبر کا جلوہ خانہ، پھر اس کے آگے ایک اور دیوار جو دیواریں قبر فاروق سے جڑی ہے، اور جناب فاروق صدیق کے مقابلے میں پاک نبی سے اتنے ہی دور ہیں جتنا یہ فاصلہ ہے، اور جناب ابو بکر اور جناب عمر میں رتبے کا اتنا ہی فرق ہے جتنا یہ فاصلہ ہے، اس لیے صاحبین الگ ہوئے، خطنین الگ ہوئے۔ 1400 سال سے جن سچائیوں پر یہ قوم کھڑی ہے، ان سچائیوں کو مت اگنور کرو، ان حقائق کو مت چھیڑو، نہیں تو کفر آپ کی انتظار میں ہے کہ کہیں کوئی ویک پوائنٹ ان کا ملے،
ان حقائق کو مت چھیڑو، ویسے اتنی کرو جو گمراہ کرنے کا باعث نہ بنے۔ علم ضرور پھیلاؤ لیکن علم پھیلاؤ، علم کے لفافے میں شر پھیلانے سے رکو۔ اس لیے کہ جو علم شر کا باعث بنے وہ علم علماء سوء کے پاس ہوتا ہے، اور جو علم خیر کا باعث بنے وہ علماء خیر کے پاس ہوتا ہے۔ خداوند کائنات جل جلالہ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے، کہنے میں کچھ غلطی کوتاہی مجھ سے تو اللہ معاف فرمائے، کیونکہ مزید وقت کا تقاضا نہیں ہے، علماء کرام کی اچھی خاصی تعداد یہاں موجود ہے، ہر صاحب نے اپنے اپنے یہاں پہنچ کے اکثر نے نماز بھی پڑھانی ہے زور کی، تو ان کا بھی خیال رکھنا ہے، آپ کا بھی خیال رکھنا ہے۔ آپ آج ہو گئے تو آج خیال رکھیں گے تو پھر آئیں گے۔ آج چل کی جناب ہے میں ڈنگیاں تریڑیاں تابیلہ کر کے تبھی رکھا سواب ہو سی، اور اس تو بعد سواب نہیں گنجائش میرے نزدیک کوئی نہیں، اور سواب ہی ہے کہ چل کی ویلہ روٹی کھلا کے بھیجا جائے۔ فی امان اللہ جی۔